بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا اے الذین جو آمنو ایمان لائے ہو، کتبہ فرض کر دیا گیا، علی اوپر کم تمہارے، القصاص بدلہ لینا، فی القتلی مقتولوں کے بارے میں، الحر آزاد، بالحر بدلے آزاد کے، والعبد اور غلام، بالعبد بدلے غلام کے، والانثی اور عورت، بالانثی بدلے عورت کے، پس من جو شخص عفیا معاف کر دیا گیا، لہو اس سے، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن تھوڑا بہت بھی، کچھ بھی، فاتباع پس وہ اتباع کرنا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق اچھے طریقے سے، واداء اور ادا کرنا ہے، الیہ اس کی طرف، باحسان احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، ذالک یہ، تخفیف نرمی ہے، من سے، ربی رب کم تمہارے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، اور رحمہ اور رحمت ہے، پس من جو شخص اعتدی زیادتی کرے، بعد بعد، ذالک اس کے، پس لہو اس کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی تمہارے اوپر مقتولوں کے بارے میں قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی آزاد کو آزاد کے بدلے میں، غلام کو غلام کے بدلے میں، اور عورت کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف بس جس شخص کو اپنے بھائی کی طرف سے کچھ معافی مل جائے تو دستور کے مطابق اس کی پیروی کی جائے، واداء الیہ باحسان اور احسان کے ساتھ اس کی ادائیگی کی جائے، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ یہ تمہارے رب کی طرف سے نرمی بھی ہے اور رحمت بھی، فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم جو شخص اس کے بعد بھی زیادتی کرے پس اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 ہے۔ اب گزشتہ آیت مبارکہ میں جب اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سکھانا چاہا کہ نیکی کیا ہوتی ہے، احسان کیا ہوتا ہے، اچھائی کیا ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اب آنے والی کافی آیات میں، بلکہ سورہ بقرہ کے اختتام تک اللہ رب العزت ہمیں مختلف آیات کے ذریعے ایسے طریقہ کار بتائیں گے، ایسے اصول بتائیں گے کہ جن کے ساتھ ہمیں ایک اچھی، ایک نیکیوں والی، ایک اعمال والی، ایک خوشیوں بری اور اللہ رب العزت کی رضا والی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس لیے اب ہمارا عملی زندگی سے تعلق بہت زیادہ آیات میں آئے گا۔ اب آج کی آیت مبارکہ میں ایک بڑے مسئلے کو جو عموماً جو وہ آج والے دور میں بھی پایا جا رہا ہے، اور جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تب بھی یہ مسائل تھے، وہ یہ تھے کہ جو قتل کرنا تھا، قتل اگر کوئی کسی کو کر لیتا تو اس میں کوئی جو ہے نا نہیں تھی، افراط و تفریط کا شکار تھے۔ مثلاً اگر کسی بڑے علاقے کا، بڑے کسی امیر آدمی کا کسی کا قتل اگر کوئی کر لیتا، ان کا قتل اگر کوئی دوسری قوم، کوئی چھوٹی قوم، معمولی چھوٹی بڑی کوئی قوم نہیں ہوتی، چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوتا، لیکن لوگوں نے جو درجے اپنے ذہنوں میں بنائے ہوتے ہیں اس حساب سے اگر کوئی چھوٹی قوم کا کوئی ان کے بڑی کسی قوم کے کسی کو قتل کر لیتا تو ان کو بدلے میں ایک کے بجائے بلکہ دو کو بعض اوقات قتل کر لیتے تھے، اور اگر کسی غلام نے قتل، آزاد نے قتل کیا ہے، غلام نے کیا تو اس کے بدلے میں آزاد کو قتل کر دیتے تھے، یعنی کہ ڈبل ہوں، آپ صرف ایک اصول سمجھ لیں، یہاں مکس اپ ہو جاتا ہے کہ ڈبل سزا ان کو دیتے تھے، زیادہ سزا دیتے تھے، مشکل سزا دیتے تھے، جبکہ اگر کسی بڑی قوم، بڑے علاقے یا امیر لوگوں میں سے کسی کا قتل ہو جائے کسی کے ہاتھ سے تو بدلے میں کیا کرتے تھے، ان کے زیادہ لوگوں کو مار دیتے تھے، یعنی کہ خود اپنے بات آئی، اپنے اوپر آ گئی تو پھر کیا کر دیا، بلکہ آزاد نے اگر قتل کیا ہے تو بدلے میں اپنے غلام کو پیش کر دیتے تھے، غلام کی ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں تھی، کسی مرد نے قتل کر دیا بدلے میں عورت کو دے دیتے تھے وہ، تو اسی طریقے سے اگر
لیکن دوسری طرف کیا ہو گیا کہ بڑے علاقے کے امیر لوگوں کے کسی بندے سے اگر قتل ہو جاتا تو بدلے میں ان کو کوئی چیز، کوئی سزا اپنی بلکہ اپنے غلاموں کو پیش کر دیتے تھے۔ بس مختصراً بات آپ یہ سمجھ لیں کہ بڑے قبیلے والے کرتے تو ان کے ساتھ بہت رعایتیں ہو جاتی، اور اگر کوئی معمولی علاقے کا معمولی گھر کا کوئی قتل کر لیتا، کچھ کرتا تو اس کو سزائیں بھی ڈبل، اور اگر اس کا قتل ہو جاتا تو اس کے بدلے میں بھی کچھ خاص نہیں ملتا تھا۔ یہ بہت بڑی زیادتی تھی جو اس معاشرے میں کی جاتی تھی۔ اور سب کے ذہن میں کراچی والا واقعہ آ رہا ہوگا، جو ایک خاتون نے جو ہے نا کسی باپ اور بیٹی کو مار کے آرام سے چلی گئی اور اس کو کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ اور یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے پاکستان میں، کہانی یہ روز کی کہانی ہے۔ یہاں پر بالکل، یہاں تو قتل کے بدلے میں قتل ہی نہیں کیا جاتا، پہلی بات یہ ہے۔ لیکن جو دیت وغیرہ لی جاتی ہے یا کبھی کبھار کوئی پکڑا جائے تو اس کو جو سزا دی جاتی ہے تو وہ یہ ہے کہ کوئی امیر آدمی ہو، کسی بڑے قبیلے کا ہو، بڑے خاندان کا ہو، سیاسی رکھ رکھاؤ والا فیملی سے ہو، تو اس کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا، کچھ بھی نہیں کہا جاتا۔ اور ایک معمولی یا غریب انسان سے چھوٹے سے چھوٹا کوئی گناہ ہو جائے، کوئی عمد جان بوجھ کر نہیں غلطی سے ہو جائے تو اس کو کیا کی جاتی ہے؟ بڑی سی بڑی سزا دی جاتی ہے۔ کتنے معصوم بچے ایسے ہیں جو بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے سال ہر سال سے جیلوں میں پڑے ہوئے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کر کے دوسروں کے ساتھ ظلم زیادتیاں کرنے کے باوجود دندراتے پھر رہے ہیں۔ یہ بات اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر قصاص لینا مقتولوں کے بارے میں فرض کر دیا گیا ہے۔ کیوں فرض کر دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ جب کوئی قتل کرے گا، اگلی آیت مبارکہ میں اس میں ڈیٹیل آئے گی، تو اگر بدلے میں اس کو ایک بار قتل کر دیا جائے تو پھر کوئی کسی کو قتل ہی نہیں کرے گا۔ تو فرض کر، یعنی کہ یہ قصاص جو ہے یہ ضروری ہے۔ یہ قصاص کیا ہے؟ ضروری ہے۔ دیکھیں اس جملے کے اندر اللہ پاک ہماری اس چیز کی نفی فرما رہے ہیں کہ جو وہاں پر ہو رہا تھا یا جو آج کے دور میں ہو رہا ہے کہ اگر کوئی آزاد کسی آزاد کو قتل کرے گا نا تو بدلے میں اس آزاد کو ہی قتل کیا جائے گا۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ اگر غلام کو قتل کیا جائے تو اس کے بدلے میں جو ہے وہ واپس جو کیا آزاد میں قتل ہے تو اس کے بدلے میں ڈھونڈ کے وہ اپنے غلام کو مار دے، نہیں۔ مطلب یہ کہ جو جس کو قتل کرے گا، یہ اصول بھی اچھی طرح سمجھ لیں، جو قتل کرے گا اسی کو قتل کیا جائے گا، وہ آزاد ہو یا غلام ہو۔ آزاد ہو، یہ تو اس لیے بتایا کہ آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، ایک اصول بتا دیا۔ اب اس اصول کے ضمن میں اگر کوئی آزاد کسی غلام کو قتل کر دیتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس نے غلام کو قتل کیا تو بدلے میں اٹھا کے کسی غلام کو مار دو، بلکہ اسی آزاد کو مارا جائے گا جس نے قتل کی ہے، بس یہ بات ہے۔ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ، غلام بدلے غلام کے، غلام نے قتل کیا تو اس کو بدلے میں غلام ہی کو مارا جائے گا۔ یعنی جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ وہ وہاں اس دور میں کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی معمولی خاندان کا ہوتا تو اس کو کیا کیا بدلے میں اس کے آزاد کو مارنا شروع کر دیتے کہ بھائی اس کی تو غلام کی کیا حیثیت ہے، ہمارے بندہ مرا، ہمارا غلام والا، ہم تو امیر لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ہمارے غلام کی بھی بڑی حیثیت ہے، بدلے میں آزاد کو مار دیں۔ نہیں، غلام نے قتل کیا تو بدلے میں غلام کو ہی قتل کیا جائے گا۔ اب سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر کسی غلام نے کسی آزاد آدمی کو قتل کر دیا تو کیا بدلے میں پھر ہم آزاد آدمی کو ماریں گے کیونکہ مارا تو غلام نے؟ نہیں، پھر غلام کو ہی ماریں گے، بس جس نے قتل کیا ہے اسی کو ماریں گے، یہ بات۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہے وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى، عورت بدلے عورت کے۔ میں بار بار اس چیز کو اس لیے کر رہی ہوں ہائی لائٹ کہ یہ چیز مکس اپ ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کسی بھی مسئلے مسائل سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہماری حفاظت فرمائے، تو اللہ رب العزت ہے ایسے کسی سچویشن میں نہ ڈالے، اگر ڈالے بھی تو یہاں تو ایسا کوئی قانون ہی نہیں ہے، لیکن جو قانون ہے وہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کے قرآن کریم کو پڑھنے کی ذمہ داری اٹھائی ہے سمجھنے کی، تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اگر کوئی عورت کسی عورت کو قتل کر دے تو بدلے میں اسی عورت کو قتل کیا جائے گا۔ اب عورت کسی مرد کو قتل کر دے تو کیا اس کے بدلے میں اس عورت کی بجائے اس کے خاندان کے کسی مرد کو قتل کیا جائے گا؟ نہیں، اسی عورت کو قتل کیا جائے گا، بھلے اس نے مرد کو کیا ہے لیکن بدلے میں اسی کو کیا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، اس جملے کا مطلب صرف یہ ہے کہ برابری ہوگی، انصاف ہوگا، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، معمولی خاندان سے تعلق رکھتا ہو یا بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، ہر صورت میں اسی کو سزا دی جائے گی جس نے جرم کیا ہے۔ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، جو شخص معاف کر دیا گیا ہو اپنے بھائی کی طرف سے شیئن کچھ بھی، فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوف، تو ان کی جو ہے معروف طریقے کے ساتھ کیا پیروی کرنی ہوگی، معروف طریقے کی پیروی کرنی ہوگی۔
اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنے بھائی کی طرف سے، اپنے بھائی کی ڈیٹیل آپ نے تفسیر میں سن لی ہوگی کہ کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا کہ ایک بندے نے قتل کر دیا اور اس کے وارثوں کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اپنے بھائی یعنی وہ جو اس کے قتل کرنے والے کے جو مقتول کے جس کو قتل کیا گیا اس کے جو گھر والے ہیں وہ آپ کے بھائی ہیں، ان کی طرف سے اگر کوئی معافی اطرافی آپ کو مل جاتی ہے تو یہ بڑی بات ہے، اور معروف طریقے کے ساتھ اس کی اتباع کرنی پڑے گی۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا اصول ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی آدمی نے دوسرے کو قتل کیا اور قتل کرنے والے نے جس کو قتل کیا ہے مقتول کے 5 بیٹے ہیں، وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں۔ وہ آدمی جو ہے جیل میں ہے اور عدالت کی طرف سے ان کو آتا ہے، یعنی کہ 3 جو صورتیں اس میں سے کون سی کی جائے۔ 4 بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو بدلے میں قتل کرنا ہے، لیکن ایک بھائی کہتا ہے، ایک بیٹا کہتا ہے کہ نہیں معاف کرنا ہے، تو اس ایک کی بات مانی جائے گی، 4 کی نہیں مانی جائے گی۔ شیئن کچھ بھی، تھوڑی سی بھی جو نرمی ہوگی، جو معافی ہوگی، اسی پہ عمل درآمد ہوگا۔ ہمارا پیارا مذہب ہے، سب لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان جو وہ سزائیں دیتے ہیں، یہ سزائیں تو اس لیے ہیں کہ ان سے زندگیاں سیو ہوتی ہیں، محفوظ ہوتی ہیں، لیکن تھوڑی سی بھی کہیں کوئی گنجائش نکل رہی ہو تو اللہ پاک اس گنجائش کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کی طرف سے معاف کر دیا گیا کچھ بھی، یعنی کہ تھوڑا سا بھی، یعنی اس پانچوں بچوں میں سے یہ والد بھی ہے، والدہ بھی ہے، اور والد اور والدہ میں سے ایک کہتا ہے کہ قصاص لیا جائے، ایک کہتا ہے کہ معاف کر دیا جائے، تو معاف کرنے والے کی بات مانی جائے گی۔ فاتباع بالمعروف، دستور کے مطابق بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے اس کی پیروی کرنی ہوگی، یعنی کہ اگر وہ معاف کر دیں تو پھر معاف ہی کرنا ہوگا، یہ نہیں ہے کہ اس ٹائم تو معاف کر دیں، عدالت سے اس کو چھڑوا دیں سب کچھ اور بعد میں خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں۔ ہمارے ہاں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ بہت جو ہے نا بڑی بہادری والا کام کیا جاتا ہے، یا پھر یہ کہ اس کے پورے خاندان کو ملیا۔ ابھی کتنے واقعات سننے کو آتے ہیں، جھگڑا ہوا، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، واپسی میں انہوں نے پورے خاندان میں سے 10 افراد کو کر دیا، بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، گھروں میں حملہ کر دیا اور پورے خاندان تباہ ہو گئے۔ اگر اتنی سی ہم چھوٹی چھوٹی ان چیزوں پہ اگر ہم لوگ عمل کر لیں تو اللہ رب العزت ہماری بہت زیادہ سیفٹی جو ہے اس کے اندر ہے، اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھ سکتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بچا سکتے ہیں۔ تو بھلے طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ ان کو معاف کر دیا جائے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور اس کی طرف ادائیگی احسان کے ساتھ کی جائے۔ اگر وہ دیت جو مقرر کر دی گئی ہے، جیسے کہ آپ نے تفسیر میں سنا ہے کہ 3 صورتیں، ایک یہ کہ قصاص لیا جائے، بدلہ لیا جائے، دوسرا یہ کہ دیت یعنی کہ اس کے بدلے میں رقم لے لی جائے۔ یہ مختلف دور میں مختلف رہی ہے، پہلے تو 100 اونٹ تھی اور اس طرح، لیکن اگر دونوں فریقین اپنی رضامندی سے آپس میں کوئی بھی رقم طے کر لیتے ہیں تو وہ بھی مقرر ہو سکتی ہے۔ تو یہ دیت جو ہے وہ اس کو احسان کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، پیار سے، محبت سے ادا کیا جائے۔ اتنا بڑا ان کا احسان ہے اس فیملی کے اوپر کہ جیسے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، ان کی جان بخش دی ہے، تو اب ان کو پیار سے، محبت سے۔ پھر وہی واقعہ یاد آتا ہے کہ جب وہ لڑکی، انہوں نے پیسے جو کراچی میں قتل ہوا، آپ کو پتہ ہوگا سب کو، تو دینے لگی تو بڑا احسان کر کے کہتی ہے انہوں نے اتنی رقم دیکھی نہیں ہوگی اکٹھی آج ہم جتنی دے رہے ہیں، لیکن ان کی جانیں چلی گئی ہیں، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، احسان کے ساتھ ادا کریں، اچھے طریقے کے ساتھ ادا کریں، پیار محبت سے ادا کریں، اور ان کا احسان اپنے اوپر سمجھیں کہ انہوں نے آپ کی جان بخشی کی ہے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے نرمی بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ کیوں؟ یہ یہودیوں کی جو قوم تھی، بنی اسرائیل میں سے، یہود پہ قصاص لینا ضروری تھا، کوئی اور گنجائش نہیں تھی، جو قتل کرے اسی کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اور عیسائیوں کے اندر یہ تھا کہ صرف دیت ہوتی تھی یا معافی ہوتی تھی، قصاص نہیں۔ تو اللہ پاک نے ہمارے لیے تینوں صورتیں رکھ لی ہیں، قصاص کر لو، دیت لے لو، یا معاف کر دو۔ ہاں ایک بات یاد رکھیں، اگر کوئی ایک بندہ ایک مرتبہ قتل کرتا ہے، اس کو معافی، دیت یا کوئی صورت ہو جاتی ہے، دوبارہ قتل کرتا ہے تو پھر ہر حال میں قصاص ہی لیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ 11 قتل کر دے، 100 قتل کر دے اور اس کو چھوڑتے چلے جائیں۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نرمی ہے، بہت رعایت ہے، بہت بڑی رحمت ہے ہمارے رب کی۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، جو شخص اس کے بعد بھی زیادتی کرے، قتل کے بدلے میں اس نے معافی کی، اس معافی تلافی ہو گئی، پیسے لے لیے، سب کچھ واپس بدلے میں جا کے قتل کر دیا، ایک قتل کرنا تھا 2 کر دیے، عورت نے مارا تھا مردوں کو قتل، کسی قسم کی زیادتی کر لے تو فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بہت بڑا درد دینے والا، تکلیف دینے والا عذاب ان کو ملے گا، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کے طریقے کے مطابق کام نہیں کیا۔ ہاں یہ سارے معاملات جو ہیں یہ عدالت کے ہیں، عدالت کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا کرے، لیکن جس معاشرے میں عدالت بالکل
جو ہے وہ صرف عہدے داروں اور پیسے والوں کی ہو تو وہاں پہ خود بھی کچھ سٹیپ لے سکتا ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں. پہلے بھرپور کوشش کی جائے. قانون کبھی بھی ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، اور قانون ہی میں وہیں پہ رہ کے اتنا اسٹرگل یہاں پہ کرنے کے بجائے کہ خود قتل کر دیں اور پھر خود جا کے جیل میں چلے جائیں، عدالت کے ذریعے قتل کروایا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے عدالتی نظام کو بہتر کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، تو سارے معاشرے میں ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.